عوام کے اندر ابھی بھی وہی ذہنیت ہے، وہی سوچ ہے کہ ہم اگر ووٹ دیں گے تو بیڈ کو ہی دیں گے. بیڈ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. کیسے آپ لوگ یہ نوجوان نسل ہے یا جو بڑے ہیں ان کو کیسے قائل کریں گے؟ نیشنل پارٹی کی رکنیت ختم ہونے کے بعد آپ باپ پارٹی میں چلی گئی، اس کے بعد آپ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس وقت آپ ایک میٹنگ میں نظر آئی تھی. اب آپ نے دیکھا ہے، آپ سینیٹر آپ نے دیکھا بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں. پچھلے 60 دن سے ایک خاتون آئی، اگر ان کے جائز مطالبات ہیں لیکن اگر وہ بیٹھے ان کو سننا نہیں چاہیے. فرنٹ لائن وتھ ثناء اللہ خان کے ساتھ اس وقت میں ثوابی میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ستارہ ایاز صاحبہ. اس سے پہلے یہ سینیٹر رہی ہے اور اس وقت یہ NA-19 سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے. یہ باہر نکلی ہے، ان سے سوالات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ سینیٹر رہی ہے اور اب پہلی دفعہ یہ NA یعنی نیشنل اسمبلی کی الیکشن لڑنے جا رہی ہے. تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا مشکلات اس کے سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک. کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ جو آپ کمپین کے لیے نکلی ہے؟ اس سے پہلے آپ سینیٹر ڈائریکٹ آ کے آپ ایوانی بالا میں بیٹھ گئی تھی، اب آپ ایک کمپین کے لیے نکلی ہے، مشکلات نظر آ رہی ہے؟ میں اگر آپ کو صحیح بات کروں تو مجھے کوئی مشکلات نظر نہیں آ رہی. یہ سارے جو میرے بھائی ادھر کھڑے ہیں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں کبھی ان سے الگ رہی نہیں ہوں. اگر میں سینٹ میں ڈائریکٹ بھی آئی ہوں تو میں نے کبھی ان سے الگ نہیں رہی ہوں. تو وہ تعلق نہیں توڑا میں نے ان کے ساتھ، تو وہ تعلق ہے جو ابھی تک یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا پچھلے آپ 1-2 مہینے سے آپ بہت ایکٹیو ہے، آپ نے عوام کے درمیان میں جا کے آپ نے بہت کام کیے. میں نے سنا بھی، لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں آپ نے بہت کام کیے. وہ کیا کام ہے جو رہ گئے ہیں، جو آپ یہ سوچ رہی ہے کہ جب میں واپس آؤں گی تو میں یہ چیزیں میں کروں گی؟ دیکھیں ہمارے بچوں جو ہے وہ بے روزگار ہیں. ہمارے گدون کا پورا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ بالکل ایسے پڑا ہے، کھنڈرات بن گئے ہیں. کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ لوگوں کو روزگار نہیں فراہم کر سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. روزگار کی فراہمی، ان کو مواقع دینا، یہ سب سے بڑی، اور ظاہر تعلیم بہت ضروری ہے، شعور بہت ضروری ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی جائے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ میں خود الیکشن کور کرتا آ رہا ہوں، اب 2 مہینے ہو گئے. میں پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی. اب لوگوں کے اندر ایک بلینڈڈ، میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ ایک پارٹی ہے، اس کو انہوں نے باہر بھی کر دیا. اب ان لوگوں کے لیے عوام کے اندر ابھی بھی وہی ذہنیت ہے، وہی سوچ ہے کہ ہم اگر ووٹ دیں گے تو بیڈ کو ہی دیں گے. بیڈ موجود نہیں ہے. اب ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. کیسے آپ لوگ یہ نوجوان نسل ہے یا جو بڑے ہیں ان کو کیسے قائل کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی مجھ سے جب پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ہوگا تو 10 سال ادھر حکومت کی ہے تو کارکردگی کی بنیاد پہ تو ان کو بالکل بھی ووٹ نہیں ملے گا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. بالکل کارکردگی تو ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں نا، وہی ٹوٹی پوٹی سڑکیں، وہی سارا کچھ، وہی معاملات ہیں، وہی حالات ہیں، کوئی چیز نہیں بدلی ہے. ابھی یہ لوگ جس بات کو کیش کر رہے ہیں وہ اپنے لیڈر کو جو جیل میں ہے اس کو کیش کر رہے ہیں. تو لوگ زیادہ جو ہے تو اب سمجھ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا ہم نے اس ملک کو متحد کرنا ہے، اس ملک کو ہم نے توڑنا نہیں ہے. اور ہم نے اب کسی وہ جو کہتے ہیں نا وہ سیاست کو ختم کرنا ہے جو گالم گلوچ پہ ہو، ایک دوسرے کی جو ہے تو ٹانگیں کھینچنے پہ ہو. اس چیز کو ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ یہ عوام جو ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. ابھی بھی میں راستے میں آ رہی تھی، ایک بچے کو میں نے پورا سمجھایا ہے. اس کے پاس وہ جھنڈا تھا، میں نے اس کو بلایا کہ تمہارا لیڈر ہے، ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں. ہم ہر لیڈر کی عزت کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھانا پڑے گا. اور وہ چیز جو ہے تو آہستہ آہستہ ہی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. 8 فروری کا دن جو ہوگا وہ آپ کو چینج نظر آئے گا. آخری سوال یہ ہے کہ اب الیکشن سے ہٹ کے میں ایک کویسچن کرنا، نیشنل پارٹی کی رکنیت ختم ہونے کے بعد آپ باپ پارٹی میں چلی گئی. میں بالکل نہیں گئی تھی، سوری، یہ آپ کریکٹ کر رہے ہیں. میں باپ پارٹی میں نے جوائن نہیں کی. جو تاثر گیا تھا وہ میں اسی کی بات، تاثر غلط تھا. اس کے بعد آپ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس وقت آپ ایک میٹنگ میں نظر آئی تھی، وہ باتیں الگ ہے. نظر آئی تھی لیکن کوئی پریس کانفرنس میری آپ نے دیکھی ہے جس میں میں نے کہا کہ میں نے یہ پارٹی جوائن کی؟ لیکن میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اب آپ نے دیکھا ہے، آپ ایز اے سینیٹر آپ نے دیکھا ہے بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں. پچھلے 60 دن سے اسلام آباد میں ہم خود جا کے کور کرتے ہیں. پچھلے 60 دن سے ایک خاتون آئی ہے
ایک جلسے کی شکل میں. سوری آپ کے میں کاٹ رہی ہوں, آج آپ نے لیٹسٹ نیوز نہیں دیکھی ہوگی, کائنڈلی اس کو دیکھ لیں. ہم پاکستان کو جوڑنا چاہ رہے ہیں. بالکل. ہم پاکستان کی تمام جو ہم سب اس وقت پاکستان کو جو لوگ توڑنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. آج کی نیوز آپ دیکھ لیں, وہ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے, کون ملک کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. ہمارے لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ہم باقی جو لیکن اگر وہ بیٹے ان کو سننا نہیں چاہیے. بالکل سننا چاہیے. اگر ان کے جائز مطالبات ہیں. دیکھیں میں ایک عورت ہو کے میں کسی عورت کے لیے کیوں وہ کروں گی, لیکن جب ملک کی بات آئے گی, دیکھیں حکومت موجود ہے, حکومت ان سے بات کرے گی, حکومت بات کر بھی رہی ہے, اور آگے بھی چل کے جو ہے تو چاہیے کہ ڈائیلاگز ہی ہوں گے, لیکن ملک توڑنے کی بات جو ہوگی تو ہم ملک نہیں توڑیں گے, مخالفت کریں گے, ملک نہیں توڑیں گے. بالکل. بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ, سابق سینیٹر. اس وقت یہ کمپین کر رہی ہے. بالکل, یہ کمپین کر رہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جیتنا ہے, اور جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات کی ہے. آپ لوگوں نے تفصیل سے سنا اور دیکھا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہی ولاگ میں.